نہیں صاحب دیکھیے، لیکن سسٹم کے اندر کسی کام کو کرنا نہ کرنا، ڈیموکریٹس کے لیے سپیس لینا، ڈیموکریٹس کی سپیس چھوڑ دینا مجبور ہو کے، استعمال ہو کے، وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. مگر کسی کے بھی کہنے پہ، میں سمجھ رہا ہوں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں، کسی کے بھی کہنے پہ کوئی شخص گالی دے دے تو ذمہ داری تو گالی دینے والے کی ہوگی، جبکہ اس کا دعویٰ یہ ہو کہ میں اتنا سیاسی شعور رکھتا ہوں کہ میں لیڈ کروں گا تمہیں. دو رائے نہیں ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ جی جب بھی سیاستدانوں نے اکٹھا ہونے کی کوشش کی نا، یا ایک اور موضوع میں پڑ جائیں گے، لیکن ایک سرسی کومنٹ کرتا جاؤں، سیاستدانوں نے اس ملک میں ہمیشہ اکٹھے ہونے کی کوشش کی ہے. جیسے اکٹھے کیا ہے تو انہوں نے سب پھول مار دیا. حفیظ بھائی آپ کو پوائنٹ آ گیا ہے، بہت سارے لوگ اس سے اتفاق کریں گے، بہت سارے لوگوں کو اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے. فاطمہ صاحبہ کیا ہے پروگرام کے اس مرحلے میں؟ جی نیازی صاحب، اب ہمارے پروگرام کا ایک سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے میرا کچھ سامان، اور یہ ہمارا جادوئی صندوق ہے. جادوئی صندوق کی طرف بڑھتے ہیں. جی بالکل بالکل. مگر حفیظ بھائی میں نے جو بنیادی آپ سے سوال کیا تھا وہ پھر بات کہیں اور نکل گئی. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ پہلے بھی یہ سب ہوتا تھا خواتین کے حوالے سے، اور مغلظات اور یہ سب اسمبلی میں بھی ہوتا تھا، باہر بھی ہوتا تھا، مگر یہ سوشل میڈیا پھر جس شدت سے سب نے کرنا شروع کر دیا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ نارمل ہے اور کیا اتنا ہی ہے جتنا پہلے ہوتا تھا؟ اصل میں آپ لوگوں کی نسل جو ہے نا، یہ بھٹو دور کے بعد جو ہے بڑی ہوئی ہے، اور ان کو پتہ نہیں کہ ہمارے بھی بیت چکا ہے. اور یہ فرق اتنا ہے کہ سوشل میڈیا نے اس کو چار چاند لگا دیا. بہت پہلے یہ چیزیں اخبار نہیں چھاپتا تھا اس طریقے سے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں. بھٹو صاحب پاکستان کی تاریخ کا وہ بدقسمت کردار ہے کہ جس نے گالم گلوچ گندی گالیاں تک جلسے میں دی ہوئی ہے، اور جو گندی زبان پھر جس لیول پہ، اس کے جواب میں رائٹس نے پھر کوئی کم نہیں کیا. بھٹو کے مذہب تک پہ انہوں نے کہا یہ ہے بھی ہندو. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کس تکلیف دے کے ہمارے سال تھے. جی ان کے پیرنٹس تک تھے، اور شاید 68 69 سے ہوئے ہیں. لیکن میں جب آیا 73 74 میں، یہ ساری اس میں کچھ کالج میں آیا، پھر یونیورسٹی میں گیا ایونچولی، تو ہم نے وہاں دیکھا عمران خان صاحب نے بھی بالکل وہ کیا کہ اس کا سہرا عمران خان صاحب کے سر پہ نہ باندھنا ان سے سرین زیادتی ہے. یہ میرے عمران کے ساتھ جھگڑا ہوتا تھا. میں کہا خدا کے واسطے مجھے ایک تقریر آپ ایسی کر کے دکھاؤ، اور انہوں نے کر کے دکھائیں. میں بہت لڑائی جھگڑے کے بعد لاہور کے 30 اکتوبر کے جلسے کی تقریر ساری کی ساری، میں کہوں کہ اس کا جو خاکہ ہے یا اس کے جو لائن ہے میں نے تیار کیا. میں نے ان سے وعدہ لیا کہ آپ نے اس کے اندر نواز شریف کا زرداری کا ذکر نہیں کریں گے. انہوں نے نہیں کیا، اور وہ لاہور کا جلسہ جو ہے اس کی وجہ یہ ان کی تقریر نہیں تھی، وہ پورے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا. 30 اکتوبر 2011 کا جلسہ، یہ کراچی کے جلسے میں یہاں تک کہ شامی صاحب نے لکھا کہ بھائی اتنا اس کی قطع نہیں، میں تقریر کی بات کروں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کا سہرا عمران خان صاحب کے سر تو نہیں باندھ سکتے نا. اس کا مطلب ہے کہ ساری سیاسی قیادت ہمیشہ سے ایسی میں رہی. نے کہا نہیں، بھٹو صاحب اور عمران خان صاحب کو آپ نے زیادہ ہائی پیڈسٹل پہ رکھنا ہے. اس کے بعد نمبر 2 نمبر 3 پوزیشن پہ باقیوں کو رکھنا ہے. یہ لوگ جو ہے اس کو متعارف کرانے والے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کم و بیش سب کے سب ایسے تھے، سب کے سب. لیکن اس کو تو پھر نیائی صاحب، پھر جو ہم اپنے بچوں کو سبق پڑھاتے پھرتے ہیں اپنی اخلاقیات کا، اپنی مذہب سے سیکھنے والی اخلاقیات کا، اپنے سماجی اخلاقیات کا، عورت کی جناب اس خطے میں رسپیکٹ کا اور تعظیم کا، وہ سارا جھوٹ ہے. ہم جھوٹی تاریخ پڑھاتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں. آپ کو بھٹو اور عمران خان کیوں نظر آتے ہیں؟ آپ کو مولانا مودودی کیوں نہیں نظر آتے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سب کی بات ہو رہی ہے اور اتنی ٹریننگ کی ہے. یہ اچھا اب دیکھیں بہت سی چیزیں ہمارے میں بھی خرابی تھی، لیکن خدا گواہ ہے کہ وہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، صرف ایک کے اوپر کیسے ہم کر سکتے ہیں. وہ خرابی ایک وہ ہوتی ہے یہ سوسائٹی کے اندر ہوتی ہے، جو کہ آپ کو پھر مثالیں ٹھیک نہیں ہیں لیکن ہمیں دینی پڑتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں لوگوں کے اخلاقیات پہ سزائیں نہیں ملی. حضرت عمر کا چوری کی سزائیں نہیں ملی. بھائی جیسے آپ بڑے ہیں نا، آپ اس سوسائٹی کے بھی بڑے ہیں، کسی کو آپ سے اختلاف ہوگا، کسی کو تو ہوگا، مگر لازمی بات ہے کہ آپ ایک سینئر آدمی ہیں، سب آپ کا احترام کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو سینئرز ہیں، چاہے وہ پارٹی کے رہنما ہیں، تمام تر پارٹیاں اس میں شامل ہیں، معاشرے کی اخلاقیات جو بھی ہیں، لوگ غلطیاں بھی کر رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، یہ میدان عمل ہے، کوئی جنت تو ہے نہیں دنیا. مگر جو سینئرز ہیں، جو پارٹی رہنما ہیں، ان کو تو روکنا چاہیے، ان کو تو منع کرنا چاہیے، ان کو تو کوئی اخلاقی معیار قائم کرنا چاہیے. میں اگین کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، سب کی بات کر رہا ہوں. میں بھی کسی ایک کی نہیں کر رہا ہوں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جی آفرینس سے لے کے جب سے حضرت آدم کا وجود آیا، رحمان کی فورس بھی اور شیطان کی فورس بھی، نیکی کی طاقتیں بھی اور بدی کی طاقتیں. اس کا مطلب ہے کہ آج اگر ایک بچہ سوشل میڈیا پہ یا کی بورڈ وارئرز جو کہلاتے ہیں کسی بھی پارٹی کے ہوں، جب ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں
تو ہم ان سے یہ گلا نہیں کر سکتے نہیں کہ گلا کر سکتے، تمہارے کیوں بزرگ کر- ٹھیک تھے. نہیں نہیں اس لیے کہ ابھی آپ نے کہا کہ بزرگ بھی سارے ہو جیسا. اب دیکھیں کہ میں اب کیسے سمجھوں. ابھی آپ نے کہا حافظ بھائی ہم ایک ایسی پیس میں دیکھو، میں تو بتایا جی کہ اس وقت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بندے بھی تھے جو ہماری باتوں کو آؤٹ رائٹلی ڈس اپروو کر دیتے تھے کہ میں نے تمہاری جو تربیت کی ہے تم اس کے مطابق نہیں رہے. ایسے ہوتے ہیں والدین تربیت کرتا ہے اور بچے کا پتہ چلتا ہے کہ بچہ ایک ایسا کام کر کے آ گیا جو اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار میں نے تمہاری اتنی تربیت کی. یہ تو گنجائش نہیں تھی. میں نے دیکھو 3-4 تو علیحدہ کریں. ایک تو بات کریں کہ ہر زمانے میں آج بھی اور آنے والے زمانوں میں بھی. ہاں یہ کہیں آج جو نیکی کی قوتیں ہیں یا موریلٹی کی قوتیں وہ کمزور ہیں، وہ ہو چکی ہے شاید اس نسبت میں کہ اس وقت کے مقابلے میں دونوں سینہ تان کے تھے لیکن ہم اس کو عورتی کے دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے، یہ میں کہتا مگر یہ کوئی نیا نہیں ہے. جیسے آپ کی سوسائٹی کے اندر ڈکے آ رہا ہے نا، ڈکے آیا یہ تو ہر ایک کو پتا ہے نا کہ میں خود اپنے سامنے اس سوسائٹی کی کو کیا کہتے ہیں سڑاند جو ہے جو میں اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں، گرتا ہوا دیکھا ہے، اخلاقی معیار گرتا ہے. جو یہ سوسائٹی جو ہے میرے سامنے گلی سڑی ہے اور ایسے مقام میں پہنچی ہے کہ اس سوسائٹی کا یہ تھوڑا ہے کہ ابھی میں گھر سے نکل رہا تھا تو میں دروازے کے سامنے آپ کے پاس آنے کے لیے اے سی ٹھیک کرنے والے آئے ہوئے تھے. اتنا بڑا بیگ پڑا تھا بالکل جو دروازے کو روک رہا تھا. تو پہلے میں نے کہا بھائی یہ سامان یہاں نہیں رکھتے کہ کونے میں رکھو، اے سی ٹھیک کر. میں نے ہٹانے کی کوشش کی تو میرے سے تو کیا وہ اپنی جگہ ہلے ہی نہیں. تو میں نے اسے فکرہ کہا، میں نے کہا یہ سامان تمہارا ہے یا کوئی میرا تو نہیں پڑا اس میں. یہ وہ چیز ہے جو ہمارے اندر نہ جانتے نفساتی طور پہ آپ کا اپنے ڈرائیور پہ، اپنے کوک پہ، اپنے پرانے نوکر پہ ٹرسٹ نہیں ہے. ڈرائیور کو آپ پیسے نہیں دیتے ہو آئل چینج کرانے کے لیے، پیٹرول کے لیے دیتے ہو تو ذہن میں ہوتا ہے کہ یار اسے ضرور کوئی نہ کوئی کیا ہوگا. وہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، یہ اعتماد کا فقدان ہے. یہ کون سوسائٹی کی ایلمنٹ ہے. جہاں پہ سوسائٹی یہاں پہنچ گئی ہے کہ 25 کروڑ لوگ جو ہیں سکے بھائی جو ہیں ایک دوسرے پہ اعتماد کرنے پر فقدان کرتے نہیں، دیانتداری پہ، ان کی آنیسٹی پہ، ان کی سنسیئرٹی پہ، ان کے اخلاص پہ. تو یہ تو ایک آپ ایسے دور میں آگے اس لحاظ سے آپ صحیح ہے کہ یہ جو زمانہ ہے نا جس کو ہم برا نہیں کہنا چاہیے، زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے، زمانہ برے ہم ہی لوگ ہیں، میں ہوں. لیکن اس میں بہت برے بدی جو ہے وہ زیادہ مؤثر ہے. ٹھیک ہے، یہ فرمائیے کہ آپ کا سیاسی اور خاص طور پہ تاریخی تجربہ جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ اخلاقی طور پہ میں جو آپ کی بات سمجھ پایا وہ یہ ہے کہ پہلے بھی ہمارے جو سیاسی لیڈران تھے مختلف پارٹی کے وہ اس قسم کا رویہ ان کا ہوتا تھا. وہ میں کھلے عام کہہ دیتا ہوں، وہ گالیاں بھی دیتے تھے، دلواتے بھی تھے، یہ سب ہوتا تھا. اخبارات وغیرہ کی وجہ سے نسبتاً نشر و اشاعت اور تشہیر اس نوعیت کی نہیں ہوتی تھی جس نوعیت کی آج ہوتی ہے. مگر پہلے بھی رویہ تھا، کم تھا، اب ذرا زیادہ ہو گیا. یہ آپ کہہ رہے ہیں. کیا یہ ریورس ہو سکے گا کبھی یا اس سے بڑھتا ہی چلا جائے گا یہ معاملہ؟ تو لگتا ہے اس سے بدتر ہونے کو. میں تو اتنا یہ اگر 10 میں ہی نہ ہوتا نا جس میں ہم نے انڈیا کی پرکاش لگائے اور ہمیں دنیا کے اندر کسی اور جہت میں کسی اور ڈومین میں ہمیں یکدم پتہ چلا کہ آپ بھی انٹرنیشنل ٹریولر ہے، میں بھی ہوں، اور پتہ چلا کہ آپ پاکستانی پاسپورٹ جائیں گے کوئی تقریب ملے گی، عزت ملے گی. میں تو مایوس ہو گیا. میں تو 1.5-2 سال پہلے، سوا سال پہلے اتنا مایوس تھا پاکستان کے مستقبل کے بارے میں، کہنا نہیں چاہیے. میں ٹی وی چھوڑ دیا، میں جیو کا پروگرام چھوڑ دیا 10-11 سال کے بعد. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یار ہم کیا یہ جو کر رہے ہیں، ریٹرک کر رہے ہیں، سینہ گوبھی کر رہے ہیں بیٹھے ٹی وی پہ. میں خوشی ہوئی ہے کہ آپ پہلی دفعہ بڑے سے بات کسی نے ایسے ٹاپک کو سوسائٹی کا ہاتھ لگایا جو اسی لیے نہیں ہوتا کہ یہ شپندی ٹی وی ریٹنگ نہیں لائے گا، لیکن آپ نے ایک ڈسکشن کی ہے جس میں میری ہو سکتا ہے کہ میری اور آپ کی جو آپس میں ڈسکشن ہے اس کوالٹی کی نہیں ہو، لیکن وہاں جو لوگ دیکھیں گے وہ کہیں گے یار یہ جو چیزیں ہیں اس کو ایڈریس تو کریں. موضوع تو مختلف ہے، یہ غلط کہہ رہے ہیں تو کیا ان کو ثابت کریں، نہیں کہہ رہے تو یار اس کے اندر کیا ایک. لیکن اگر ہمارے معاشی حالات بہتر ہو جاتے ہیں، ہم اپنے تعلیمی ادارے بہتر کرتے ہیں، تھوڑا سا پولیٹیکلی بھی ذرا سیٹلڈ ہوتی ہیں چیزیں، تو کیا دوبارہ اخلاقی رویے ہمارے بہتر نہیں ہو سکتے؟ ہم نے دیکھا بہت ساری قوموں کے اوپر نیچے میرا خیال ہے کہ جیسے خدا کہتے ہیں ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں. یہ تو ایک مجھے لگتا نہیں ہے، لیکن اس کے لیے تو آپ کو ایک بہت بڑی قیادت چاہیے. ابھی تو چونکہ مجھے آپ کو اس حوالے سے مایوس دیکھ کے بڑا مایوسی ہوئی جو ہے نا، کوسوں میل کیا ہزاروں میل دور نظر نہیں آتی ہے کہ قیادت کیسے آئے گی. یہ تو ایک بہت، یہ تو دیکھو نا سوسائٹیاں ٹرانسفارم جتنی بھی ہوئی ہیں نا ان کے پیچھے ایک بندہ آیا ہے
اقبال نے تو کہا تھا نا کہ گراں خواب چینی سنبھلنے لگے تو اس وقت تو گمان میں نہیں تھا کہ وہ جو چرسیوں کی اور بھنگیوں کی قوم تھی وہ آ کے مولتوں بنا دے گا کہ وہاں پہ ڈرگس سے نام و نشان مٹا دے گا. تو یہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے قوم.